فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے زباں پہ سجاؤ حضور آ گئے ہیں 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 فلک کے نظاروں زمین کی
فرماتا ہے قل بفضل اللہ، محبوب اپنے یوں حال لب کھولو، مٹھی مٹھی تے پیاری بولی بولو، محبوب انہوں فرما دیو۔ رب العالمین تو خود بھی فرما سکتا ہے، اپنے محبوب نو کیوں فرمایا کہ محبوب تسی فرما دیو؟ اللہ فرماتا ہے میں ایک تے دسنا چاہنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب جدوں بھی بولدا ہے او میری مرضی تو بغیر نہیں بولتا۔ فرمایا لب میرے محبوب دے ہوندے نے، زبان میرے محبوب دی ہوندی ہے، کلام میں رب ذوالجلال دا ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ انہاں نوں فرما دیو بفضل اللہ کہ جدوں تواڈے ول اللہ دا فضل آ جائے۔ اگے رب ذوالجلال نے فرمایا وبرحمتہ، اور جدوں اللہ دی رحمت آ جائے فبذالک، اللہ فرماتا ہے پھر تانوں چاہیے فلیفرحوا، تسی فرحت محسوس کرو، خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ، فلیفرحوا، فرحت محسوس کرو، خوشیاں مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، اللہ فرماتا ہے اے بہتر ہے خوشی منانا جڑی چیز تسی جمع کر کے رکھنے۔ تے جمع دو چیزاں کیتیاں جاندیاں نے، ایک دنیا دا مال تے دوسرے نیک اعمال۔ سبحان اللہ، دو چیزاں جمع کیتیاں جاندیاں، ایک مال دولت تے دوسرے نیک اعمال۔ اللہ نے ونڈ کر دیتی کہ میرے یار دے آمد دے جشن منانا تواڈے مال جمع کرنا لو بھی بہتر ہے، نیک اعمال جمع کرنا لو بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا تساں ایک خوشی منانی ہے، فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ فرماندا ہے جدوں میرا فضل تے میری رحمت تانوں مل جائے پھر تساں فرحت محسوس کرنی ہے، خوشی منانی ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان تے بڑے فضل کیتے ہیں، اللہ نے زندگی دیتی، یہ بھی اللہ دا فضل ہے۔ رب ذوالجلال نے اولاد عطا کی تھی، یہ بھی اللہ دا فضل ہے۔ کسے کو دنیا دی مال دولت دی فروانی ہے، یہ بھی اللہ دا فضل ہے۔ اچھی گڈی اللہ دی ذات نے عطا کی تھی، یہ بھی اللہ دا فضل ہے۔ اچھی کوٹھی عطا کی تھی، یہ بھی اللہ دا فضل ہے۔ دیکھو مکان بنا کے لکھ دیا نا ھذا من فضل ربی، کہ اے میرے رب دا فضل ہے۔ اے زندگی، اے اولاد، اے مال، اے رشتہ دار، اے والدین، بہن بھائی، اے دنیا دیا جنیاں بھی چیزاں نے اے اللہ دی ذات نے سانو اپنا فضل بنا کے عطا فرمائیاں نے کہ یا اللہ اینا فضلوں ملن دے خوشیاں منائیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ایک نکے نکے فضل نے، ایک چھوٹے چھوٹے فضل نے، یا اللہ پھر کیڑے فضل تے خوشیاں منائیے، کیڑی رحمت ملے رب العالمین تے خوشیاں منائیے۔ اللہ فرماندہ قرآن پڑھ کے دیکھو او جس فضل جس رحمت دے صدقے میں نکے نکے فضل عطا فرمائے نے، اس فضل دے رحمت نو حاصل کرن تو بعد تواڈے تے خوشیاں منانی میں لازم قرار دے۔ او فضل اور رحمت کیڑی ہے؟ پڑھیے رب ذوالجلال دا قرآن تے سنو محبت دے نال، اللہ نے او فضل تے رحمت و مراد کینو بیان فرمایا ہے۔ آؤ سنو یار رب ذوالجلال نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما فرما دیو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل آ جائے وَبِرَحْمَتِهِ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتا پھر تسی خوشیاں مناؤ، فرحت محسوس کرو۔ اور یا اللہ کیڑے فضل دی بات پیا کرنے، تیرے بڑے بڑے فضل نے، یا اللہ کیڑی رحمت دی بات پیا کرنے، تیریاں رحمتاں بھی بڑیاں نے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جڑے فضل دی بات میں پیا کرنا، میرا قرآن پڑھ کے ویکھ لو تو انہوں فضل بھی نظر آ جائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میں اپنے محبوب نو بشیر بھی بنا کے بھیجے ہے، نذیر بھی بنا کے بھیجے ہے، داعیا الی اللہ بھی بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ نے محبوب دی شانہ بیان کرن تو بعد رب ذوالجلال نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنو تو انہوں بشارت ہوئے، اے مومنو تو انہوں بشارت ہوئے۔ رب العالمین کا دی بشارت رب ذوالجلال نے فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ فرمایا میں تو فضل کبیر عطا فرمایا۔ جہاں اللہ فضل کبیر تو مراد کون ہے؟ ایک کوئی آواز آتی ہے فضل کبیر وکھنا ہوئے او میرا حبیب جگنا طبیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ میں کیا سنوں جدو فضل کبیر دی واری آئی، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہے، اور جدو رحمت دی واری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا فضل بھی میرا یار ہے، رحمت بھی میرا محبوب ہے۔ فرمایا فضل بھی میں مومنہ وال بھیجے ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا رحمت بھی کائنات لئی بنا کے بھیجے ہے۔ اور جیدے وال فضل آیا ہے، اللہ دی رحمت آئی ہے، او تے خوشیاں مناوے، لجپال نبی دے جشن مناوے۔ جیدے وال فضل تے رحمت نہیں آئی او نہ مناوے، او دے نال ساڈی گل ہی کوئی نہیں، کیونکہ ساڈی گل اللہ دے اونا نیک بندیاں نال ہے، جنہاں کملی والے نو اللہ دا فضل بھی منیا ہے، اللہ دی رحمت بھی منیا ہے۔ آ جا کے اسی جڑے اے میلاد منانے ہاں، اے محفلہ جڑے سجانے ہاں،
وہ دے اندر کیتا کی جاتا ہے تلاوت کلام پاک، رسول اللہ دی ذات دے شان دے بارے نعت پاک، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے او اوصاف کمالات جڑے اللہ دی ذات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ یہی بیان کرتے ہیں نا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ودھا دیاں زلفاں ویکھو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ودھا والا چہرہ ویکھو، واللیل دیاں زلفاں ویکھو، علم نشرح دا سینہ، ما زاغ دے نین، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی دی شان والے محبوب دے تذکرے کرنے ہیں نا کہ دی اندر کیڑا ایسا عجیب عمل ہے کہ جدی وجہ دے نال ساڈے نالوں ایک چند نام نہاد نفرت دے جملے ساڈے بارے بیان کر کے شرک تے بدعت دے فتوے لگا دے، حالانکہ یہ چیزاں تے اللہ دی ذات نے خود اپنے محبوب دیاں قرآن دے اندر بیان فرمائی۔ اسی کوئی انوکھا کام نہیں کرتے، اسی جو بھی بیان کرنے ہیں اللہ دی ذات نے جو قرآن دے اندر اپنے محبوب نو شانہ عطا فرمائیاں نے، جو قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے، اسی بھی اللہ دی سنت نو ادا کرنے واسطے اوہی جملے اپنی زبانہ دے اندر بیان کرنے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، امام الانبیاء دے پروانوں، حضور دا کلمہ پڑھنے والے ہو، یہ تے اج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات تے میلاد منان دے اتے فتوے لگا رہے ہیں نا۔ قرآن پڑھ کے ویکھ لو، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیاں دے میلاد دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، اور جس قرآن دے اندر اللہ نے پہلے نبیاں دی آمد، ولادت، وصال، انہاں دے میلاد دا تذکرہ کیتا ہے، تے جڑا صاحب قرآن ہے، جڑا قرآن دا وارث ہے، پھر اللہ دی ذات نے انہوں کس قدر شانہ عطا فرمایا ہوئی۔ سنو توجہ دینا، رب ذوالجلال دی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام دے میلاد دا تذکرہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے میلاد نامے قرآن بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو جمع کیتا، فرشتیاں نو جمع کر کے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں آدم نو لگا پیدا کرنا، کہ فرشتیاں عرض کی تھی رب العالمین تو قادر مطلق جو چاہے کر سکنا ہے، میرے اللہ پر سانو بلا کے اکٹھا کیوں کیتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتیوں میں حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کرن لگا کہ تانوں تاں بلایا جدوں میں آدم علیہ السلام نو پیدا کر لواں تسی سیلیبریشن منانا ہے۔ سبحان اللہ، تساں حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت دی خوشی منانی ہے۔ ہن تے جملے سمجھ آوے گا جڑی اسی الحمدللہ کریم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت دی خوشی 12 ربیع الاول والے دن منانے ہیں۔ الحمدللہ منا دے تے سارا سال ہاں، پر بالخصوص وہ دن جس دن کریم آقا علیہ السلام دنیا کے تشریف لے کے آئے، اور 12 ربیع الاول دا دن۔ فرشتے عرض کی تھی رب العالمین ٹھیک ہے، فرمایا جدوں آدم علیہ السلام دی ولادت ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام میں پیدا کراں تے وہ دی اکھ کھلے، فرمایا تسا فوراً سجدہ کرنا ہے۔ کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت کا تذکرہ کیا ہے۔ او یا رسول رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتیوں جدوں میں آدم نو پیدا فرما لواں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، رب ذوالجلال نے فرمایا جدوں میں روح پھونک دواں، آدم اکھ کھولے
عرض کی تھی رب العالمین تیرا حکم ایسی ضرور مننا گئی. پھر اللہ دا قرآن گوائے جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام نے اگ کھولی سارے فرشتیاں نے حضرت آدم نو سجدہ کر کے انہاں دی ولادت دی خوشی منائی سوائے ابلیس تو. ابلیس نے سجدہ کرن تو انکار کر دیتا. جڑے ویلے رب ذوالجلال نے معاملہ ویکھیا رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتیوں تساں سارے آدم دی ولادت دی خوشی سجدہ کر کے منائی ہے اور ابلیس نے انکار کر دیتا ہے. جاؤ اج میں تانوں انعام دین لگا اور ابلیس نو میں عبرت دا نشان بنان لگا. ہن پتہ چل گیا جیڑا نبی دی ولادت دی خوشی منائے اللہ انہوں انعام کی عطا فرماندا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتیوں تساں میرے پیغمبر دا میلاد منایا خوشی منائی ہے تے جنہاں نے خوشی منائی ہے میں انہاں نوں نورانی قرار دے دتا ہے. ابلیس نے انکار کر دیتا ہے انہوں میں شیطانی قرار دے دیتا ہے. فرمایا تانوں نورانی قرار دے دیتا ہے قیامت تک تے انہوں شیطانی قرار دے دیتا ہے قیامت تک لعنت دا توق دے گلے دے اندر میں ڈال دیتا ہے. فرمایا تسا میرے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت دی خوشی منائیے. اور سنو ایک دن کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما نے صحابہ دا جمع غفیر میرے اور آپ دے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء نے فرمایا الجمعۃ عید المسلمین کہ میرے صحابہ سنو جمعہ اے مبارک دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں لئی عید دا دن بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ دا دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں واسطے عید دا دن بنا دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جمعہ دا دن مسلمانوں واسطے عید دا دن بنا دیتا ہے حالانکہ دوسرے دن بھی رب ذوالجلال دی ذات نے پیدا فرمائی نہیں دوسرے دن بھی ایام بھی اللہ دی ذات نے دی. کہ سنو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ دی ذات نے تواڈے باپ حضرت آدم نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. ایک جمعہ دا دن ساڈے واسطے عید دا دن کیوں بنیا فیہ خلق آدم. کریم آقا نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ دی ذات نے تواڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا سی تاں تواڈے لئی عید دا دن بن گیا. کملی والے آقا دا کلمہ پڑھن والے ہو او حضور دے دیوانے ہو سنو جس دن آدم آوے تے او مسلمانہ واسطے عید دا دن بن جاتا ہے تے جس دن فخر بنی آدم دنیا دے جس دن فخر بنی آدم آوے جدے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائیے جدے صدقے اللہ نے حضرت آدم نو پیدا فرمایا ہے 1,24,000 کم بیش انبیاء رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا ہے. حضرات جس دن فخر بنی آدم دنیا پہ آیا ہوئی کہ پھر او دن مومنہ واسطے کیوں نہیں دا دن ہو سکتا. جے حضرت آدم دی پیدائش دا دن اللہ تعالیٰ مسلمانہ لئی عید دا دن بنا سکتا ہے کہ پھر جس دن آمینہ دا لال دنیا پہ آیا ہوئے اے سب تو الحمدللہ بڑی والی عید دا دن ساڈے واسطے. اسی کیوں نہ خوشیاں منائیے کیوں نہ کریم آقا علیہ السلام دے گج وج کے نعرے لائیے امام الانبیاء دا میلاد منائیے. حضرات سنو توجہ دے نال جملے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں
رب ذوالجلال نے خود فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے مومنو تانوں مبارک ہوے، بشارت ہے تواڈے واسطے، میں تانوں فضل کبیر عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ فضل کبیر تو مراد کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ حضرات اس لئے الحمدللہ مسلمان کریم آقا علیہ السلام دے عاشق، حضور دے دیوانے 12 ربیع الاول والے دن گج وج کے کریم آقا علیہ السلام دے میلاد دا، ولادت دا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بلا شبہ اللہ فرماتا ہے میں مومنہ تے احسان فرمایا ہے، میں انہوں نے اپنا رسول عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات سنو توجہ دے نال جملے، کریم آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی ذات نے سانو اپنا رسول عطا فرما کے اس احسان دا بدلا، رب ذوالجلال نے اس احسان کو مومنہ دے نال جتلایا ہے کہ میرا تواڈے تے بہت بڑا احسان ہے۔ نعمتاں رب ذوالجلال دی ذات نے بے شمار عطا فرمایا، اور کسی بھی نعمت دا اللہ دی ذات نے احسان نہیں جتلایا، پر جدو محبوب دی واری آئی نا اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میریاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے تے میرا محبوب میری نعمت ایک پاسے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس محبوب ورگی نعمت ساری کائنات دیاں نعمتاں جمع کر لو ایدہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا میں احسان اس لیے جتلایا ہے کہ میں اپنا حبیب، اپنا یار کو ہم مومنہ نو عطا فرما دیتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، میں اپنا رسول تواڈے وچ بھیجیا ہے، کیونکہ جدوں میرا رسول تواڈے وچ نہیں آیا ہر طرف جہالت جہالت، قتل و غارت، غرور، تکبر، انا اور اپنی ضداں لے کے لوگ جی رہے نے، کسے نو اپنی زندگی دا کوئی نہیں پتا زندگی کنج گزارنی ہے، ہر بندہ جہنم دے کنارے تے کھلوتا ہویا ہے۔ فرمایا پھر میں اپنا محبوب تواڈے وال بھیجیا ہے، جنہیں آ کے تانوں جین دا ول بھی سکھا دیتا ہے، تانوں مرن دا ول بھی سکھا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک۔ او سنو کریم آقا علیہ السلام دی آمد تو قبل ویکھ لو، تاریخ پڑھ کے ویکھ لو، ماپیاں منڈیاں دے اندر ویچ دیتا جاندا ہے، تیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا ہے، کوئی بہن بھراواں دے رشتے دا لحاظ نہیں کردا، ہر پاسے ہنیرائی، قتل و غارت، جانور بھی اپنی اولاد نال بڑا پیار کردے نے، حضرت انسان دا عالم کیے بیٹیاں نال نفرت
نفرت کی جاندی ہے جمدیاں ہی انہاں نو زندہ گلا نکال کے انہاں دے اندر دب دتا جاندا ہے مار دتا جاندا ہے جدوں ماپے بوڑھے ہو جاندے نے انہاں نو منڈیاں دے اندر جا کے ویچیا جاندا ہے سفید والا والے بابے نو اس وقت اولاد مار دیے تشدد کر دیے ظلم و ستم پہ کر دیے زمین دے جدو اس ظلم اور جبر دے حالات نو آسمانہ والے ہمیں کیا رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ انہاں بھی عرض کی تھی مولا ایک کنج دی جہلیت والی زندگی پہ گزار دے اور زمین تے تو کیتیاں بھی کنے مالک دی بارگاہ وچ فریاد کر دیا نے ہر طرف شور پیا ہویا وے کہ اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے والسلام اپنی ماں سیدہ آمینہ دے بدن اطہر وچ آ گئے سیدہ آمینہ فرماندی ہے جدو میرا شہزادہ میرے بدن وچ آیا اللہ دے پیغمبر میں نو آ کے مبارکہ دے رہے کدی حضرت آدم آ رہے نے کدی حضرت داؤد آ رہے نے کدی حضرت ہود علیہ السلام آ رہے نے کدی حضرت ادریس آ رہے نے کدی اللہ دے خلیل ابراہیم آ رہے نے کدی موسیٰ کلیم اللہ آ رہے نے کدی مبارکہ دین لئی عیسیٰ روح اللہ آ رہے نے کہ کہندے نے آمینہ ان قریب اللہ تینوں شانہ والا پتر عطا فرمائے گا جیڑا بیٹھا فرشاں تے ہوے گا خبراں عرشاں دیاں دیندا ہوے گا پھر سیدہ آمینہ میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے جڑے ویلے ولادت دیاں کڑیاں قریب آئیاں فرماندیاں نے میں گھر وچ کلیاں میرے سرتاج حضرت عبداللہ تے دنیا تو پہلے ہی پردہ کر گئے نے عبد المطلب نبی جان دے دادا کعبے دی تعمیر واسطے اپنے بیٹیاں نو نال لے کے کم کرن واسطے گئے ہوئے نے او کعبے دی تعمیر پہ کر دے نے میں گھر وچ اچانک پر
مصطفیٰ محمد و شان مصطفیٰ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. ذرا مل کے محبت نال ذوق نال پڑھ دیو. نور ازلی